بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی واقعات چینل۔ آج میں آپ کو حلیمہ سعدیہ کا ایک واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دھات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دھات میں بچے کی نوشنما بہتر ہو اور خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ جب مکہ میں داخل ہوا، انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ صداقت تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزر رہی ہے کہ بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم بھی اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمینہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمینہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ آپ ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی اور نیچے ایک ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا اور پھر آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کے لیے قافلے میں آئی اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا۔ آپ نے دائیں طرف سے دودھ پیا۔ پہلے انہوں نے بائیں طرف سے پلانا چاہا، لیکن آپ نے بائیں طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے، بائیں طرف سے سعدیہ حلیمہ کا بیٹا دودھ پیتا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ خچر پر سوار ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب خچر چلا تو اس قدر تیز رفتار سے چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ بہت آہستہ چلتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ سب خواتین یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں اور مخاطب ہوئی کہ اے حلیمہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ یہ تو وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی بہت مشکل تھا۔ جواب میں انہوں نے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعید کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ اس شام جب بکریاں چرا کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جب پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور مشکل سے ہی نکلتا تھا۔ اس دن انہوں نے بکریوں کا اتنا دودھ دھویا کہ سارے برتن بھر گئے، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس والی عورتوں کو بھی یہ بات پتہ لگی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تب سے ہر طرف برکت ہی برکت ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں عرض کیا،
کہ ہمارے گھر میں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے برکت ہی برکت ہے۔ لوگ تعجب سے آپ کو دیکھتے رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد آپ چلنے پھرنے لگ گئے۔ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگ گئے، آپ کی باتیں سمجھ آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صاف گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس دوران آپ کی بہت ساری برکات حلیمہ سعدیہ نے دیکھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آپ کو گھر لے کے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ دودھ پیتے اور آپ کو جب دودھ چڑھوایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی سب تعریفیں ہیں اور صبح شام اسی کی پاکی ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہوئے تو آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئے۔ اس عمر پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر وہ آپ کی برکات دیکھ چکی تھی اور ان کی یہ آرزو تھی کہ وہ کچھ مدت آپ کو اور اپنے پاس رکھیں۔ اس لیے انہوں نے آپ کی والدہ سے بات کی اور انہیں کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں 1 اور سال آپ کو اپنے پاس رکھ لوں، کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ اور حلیمہ سعدیہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمینہ مان گئی اور آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ ایک روز آپ نے اپنی امی جان سے کہا کہ میرے بہن بھائی کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح صبح بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر تب آپ نے بھی کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی خوش جاتے اور واپس آتے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔